الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کا یہ آیت ہے، شروع سورت کے اندر ہی بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ عیسائی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، نجران سے 10-15 عیسائی، اور آ کے جھگڑا جھنجٹ کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ مریم اور عیسیٰ ملا کے تینوں خدا ہیں، کیسے بولے ویسے اٹھ پٹانگ بک رہے تھے۔ تو عیسائی میں اللہ نے اس کا رد کیا ہے، فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل۔ فرمایا اللہ نے اس میں کہ اللہ نے ان پر انجیل نازل کیا ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو ان پر کتاب کیسے نازل ہو رہی ہے؟ اللہ تو نازل کرتا ہے، اور تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، تو خدا پر نازل نہیں ہوتا، خدا نازل کرتا ہے۔ عقل کے دشمن الو کے پٹھے کہ سمجھ میں آتا نہیں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھ کے سنایا دماغ ٹھکانے لگ گئے۔ ہم لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا عیسائیوں کو وہاں پہ، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا۔ تم بھی مانتے ہو، تمہارا بھی ایمان یقین عقیدہ ہے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو نازل کرتا ہے، یہ تمہارا کیسا خدا ہے جس پر نازل ہوا ہے؟ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، یہ لوگ نام بھی بدل دیے، انجیل چھوڑ کے بائبل بنائے ہیں۔ سارے عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ بائبل ابھی فی الحال اس زمانے میں بائبل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور پھر خدا بھی مانتے ہیں۔ تو خدا وہ ہے جو نازل کرتا ہے، اس پر کتاب نازل نہیں ہوتی۔ تو عقل بھی کچھ رہے تو سمجھ میں آئے گا۔ پھر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ نے رد کیا ہے، ان کے خیال کے مطابق غلط سلط مطلب نکال کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا منانے کے لیے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ اللہ کی روح ہے وہ،
اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، جیسے چاہے ویسے پیدا کرے۔ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی چلتی ہے۔ جس چیز کے ہم جس سامان کے مالک ہیں اس کو چاہے اپنے گھر میں استعمال کرے، چاہے اٹھا کے کسی کو دے دے، ہم مالک ہیں، ہمارا اختیار چلے گا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اس کی اپنی مرضی چلے گی۔ تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا کر دیا، تو خدا کے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، بغیر ماں باپ کے نکال دیا۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکال کے کھڑا کر دیا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو سبب کے تحت ماں باپ کے ذریعے پیدا کر کے پھیلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اس کی مرضی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں سبب کے خلاف پیدا کر دیا، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام کے باپ بھی نہیں، اماں بھی نہیں، تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو بھی تو کچھ کہنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو ان کو خدا کا بیٹا بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو ان کو کیا بنائیں گے؟ خدا کے خدا بنائے گا، کیا بنائے گا؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا پوزیشن ہونا چاہیے نہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صرف باپ نہیں ہے، ماں تو ہے نا، تو ان کو خدا کا بیٹا کہا عیسائیوں نے۔ آدم علیہ السلام کے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، تو ان کو عیسیٰ سے بڑا پوزیشن ملنا چاہیے۔ کوئی پوزیشن نہیں دیتے عیسائی لوگ، ان کو بھی کچھ لگاؤ لیبل۔ تو یہ سب بکواس ہے۔ اللہ رب العالمین مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ مالک کا اختیار ہے، جیسے چاہے ویسے استعمال کرے۔ ساری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے سبب کے تحت چاہے تو سبب کے تحت پھیلائے، بغیر سبب کے چاہے تو بغیر سبب کے بھی پیدا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ کوئی محتاج تھوڑے کسی کا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جو کرنا چاہے، جب کرنا چاہے، جیسے کرنا چاہے، بس ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ صرف سوچنے کی دیر ہے، اتنا پاور کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا پاور کسی کے پاس نہیں ہے۔ صرف وہ سوچ دیا وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، جیسے سوچا ہے ویسا ہے۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا پاور اور طاقت اتنا ہے کہ جب کسی چیز کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب جملہ کو اچھی طرح سمجھے غور سے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے، اس سے، سمجھ رہے بات؟ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو سوچتا ہے ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے کہ ایسے بن جائے۔ یہ دنیا بنانا ہے نہیں، دنیا کو بنائے، دنیا زمین آسمان کھڑا ہو جائے تو ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ اب اس کو آرڈر دینا ہے کہ زمین نیچے رہو، آسمان اوپر اٹھاؤ، یہ یوں بن گیا۔ یہ نہیں کہ بیلدار لاؤ، مستری لاؤ، دھرما دو، مزدوری دو، کھانا پانی کا انتظام کرو، کھڈیاں لاؤ، یہ سب کچھ نہیں۔ بس سوچتا ہے، وہ سامنے ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس ڈھانچے کو کہتا ہے ایسا بن جائے۔ اتنا پاور والا ہے وہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا کہ بغیر باپ کے مریم کے پیٹ میں چلا جا، بچہ بن کے پیدا ہو جائے۔ آرڈر دیا، ہو گیا۔
یہ لوگ اللہ کی طاقت کو، قدرت کو مانتے نہیں، بدمعاشی کرتے ہیں۔ پھر ان کی عقل اور کھوپڑی بھی خراب ہے۔ ان کا ایمان یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور صلیب لٹکائے پھرتے ہیں۔ ہر عیسائی کو دیکھو گلے میں صلیب لٹکایا رہتا ہے۔ پھر ان کو خدا بھی مانتے ہیں۔ ان کی کھوپڑا خراب ہے، عقل خراب ہے۔ اگر ان سے محبت ہے تو ان کو صلیب سے دشمنی ہونا چاہیے، دشمنی ہونا چاہیے نہیں، سولی کی جو نشان لگائے پھرتے ہیں اس سے ان کو دشمنی ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے یا غصہ کریں گے؟ کتنا بھی نالائق بیٹا ہو، کتنا بھی بدماش ہو، کچھ بھی ہو، باپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، باپ کے قاتل کو دیکھ کے کم سے کم غصہ تو آئے گا نہیں؟ بدلہ نہیں لیا، اس کو مارا کاٹا، کچھ بھی نہیں کیا، تو کم سے کم اس کو دیکھنے سے تو نفرت ہوگا نا کہ یہ ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو یہ سولی، ان کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی میں لٹکایا گیا ہے، تو صلیب سے ان کو دشمنی ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے؟ دشمنی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہر عیسائی کو دیکھو لٹکائے پھرتا ہے۔ عقل خراب ہے، عقل خراب ہو گیا ہے، اس الٹا کھوپڑے کے لوگ ہو گئے۔ تو بہرحال ان کی عقل خراب ہے تو مجھے کیا اس سے؟ مجھے بتانا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی عجیب و غریب ہے، دنیاوی زندگی بھی حیران۔ دنیا سے اللہ نے زندہ آسمان میں اٹھایا، چوتھے آسمان میں ہے، قیامت کے قریب قریب پھر آئیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مسئلہ مسائل کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے ساری دنیا میں، اور پھر ان کی وفات ہوگی، دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پیدائش بھی عجیب و غریب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر دنیا میں زندگی گزارے، بچپن میں ماں کی گود میں ہی بات کرنے لگے، پھر قبر سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پھر جوانی کے عالم میں 30 پر 3 سال کی عمر میں اللہ نے اٹھا لیا۔ وہ جانا بھی عجیب ہے، ہم لوگ کو اوپر جانا پڑے تو فلائٹ ہونا، ہوا میں اڑنا، پیراشوٹ ہونا، کیا کیا گلانا، وہ یہی چلے گئے۔ قیامت کے قریب آئیں گے، وہ بھی عجیب و غریب ہے، فرشتے لے کے آئیں گے، مسجد کی چھت میں لا کے رکھ دیں گے، پھر وہاں سے وہ نیچے اتر جائیں گے۔ اس کے بعد جو انجام دیں گے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں جنگ چلتے رہے گی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا میں چلتی رہے گی، وہ آخری جنگ ہوگی کفر اور اسلام کی، اس وقت آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کا پیدا ہونا، دنیا میں زندگی گزارنا، دنیا سے جانا، پھر آنا، اور اسلامی حکومت نافذ کرنا، پھر وفات پانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن ہونا، یہ سارے کے سارے عجیب و غریب ہیں، حیران کن، عقل نہیں کام کرتی۔ اتنا زمانہ گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک میں دفن کر کے، ابھی تک جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اتنے بدماش لوگ بھی آ گئے دنیا میں، لیکن وہ جگہ پور نہیں کر سکا کوئی بھی، ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب اللہ کا پیغام توحید لوگوں کو سنانے لگے، بتانے لگے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، کہیں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جا رہے تھے تبلیغ کے واسطے، تو ایک قبرستان کی طرف سے گزرے، تو قبرستان میں سے چیخنے چلانے کی آواز آئی قبر کے اندر سے۔ تو پیغمبر ہیں، معجزہ کے طور پر وہ تو قبر میں سے نکال دیتے تھے، ان کو دکھا اندر آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو دعا وغیرہ کیے، چلے گئے۔ جب چلے گئے، اللہ کا توحید جس بستی میں پیغام جہاں پہنچانا تھا پہنچا کے
کچھ دنوں کے بعد ادھر سے واپس لوٹے اسی قبرستان کی طرف سے، تو چیخنے چلانے کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دیکھا کہ وہ آدمی جو چیخ چلا رہا تھا آرام سے سکون سے ہے، تو اللہ سے بات کرنے لگے، دعا کرنے لگے، تو اللہ نے بتایا فرشتے کے ذریعے کہ جس وقت آپ نے سنا تھا یہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، یہ گناہ گار آدمی تھا، نافرمان تھا تو مسلمان لیکن گناہ گار تھا۔ یہ جب مر گیا تھا اس وقت اس کا بچہ چھوٹا سا تھا گھر میں، یہ مر گیا، جب وہ بچہ بڑا ہوا 3 سال 4 سال کا، تو اس کی ماں نے بچے کو مکتب میں بھیجا پڑھنے کے لیے۔ بچہ چھوٹا تھا، صحیح سے بات نہیں کرتا تھا، مولوی صاحب نے بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ توڑ کے جوڑ کے سانس توڑ کے توتلائی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ تو میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اس کا چھوٹا معصوم سا بچہ میرا نام لے اور رحمان اور رحیم کو واسطہ دے، اور میں اس کے باپ کو یہاں سزا دوں، میری رحمت نے گوارہ نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو سزا ختم کرا کے آرام سے سکون سے جنت میں پہنچا دیا۔ تو دیکھو اللہ کے کلام پڑھنے میں، اللہ کا نام لینے میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ باپ تو مر گیا، چلا گیا دنیا سے، اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے تب بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو ہم لوگ بھی فکر کریں کہ ہماری نسل دیندار بنے رہے، بچوں کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، یہاں پڑھا دیتے ہیں، گھر بھیج دیتے ہیں، صحیح پڑھو بھائی، صحیح ڈھنگ سے پڑھو۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے جو شرائط ہیں، فرائض ہیں، اس میں ایک ہے قرآن پڑھنا، قرات کرنا کہتے ہیں۔ قرات کرنا صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قرات کرنا۔ آپ غلط سلط پڑھیں گے تو قرات کرنا نہیں کہلائے گا۔ تو بچوں کو یہاں مکتب میں بھیجیں، ہمارے پاس صحیح ڈھنگ سے حرف کے جو مخارج ہیں اس حساب سے پڑھائیں گے۔ اب ادھر ادھر پڑھائیں گے، اس کے پاس اس کے پاس، ان کو کیا پتہ مخرج کس جانور کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں مخرج، کیڑا ہے، پتنگا ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، کس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ان کو۔ جب مخرج کو جانتے ہی نہیں تو نکالیں گے کہاں سے؟ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمِ، کہ تجوید کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر لازم ہے، واجب ہے۔ جو شخص قرآن تجوید کے مطابق نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ تو آپ غلط سلط پڑھ رہے ہیں قرآن نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ پڑھے، یہ کون سے حرف ہے بھائی، کس نے بتایا ایسا؟ تو غلط پڑھ دیے، غلط پڑھے، اس کا معنی بدل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہا نکلنا ہے صحیح ڈھنگ سے، اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں نکلا تو اس کا معنی بدل گیا۔ اب اس کا معنی بدل گیا، اب کیا بنا کہ پڑھنے والے جانے، مجھے نہیں معلوم۔ غلط سلط آپ پڑھ رہے ہیں تو معنی ترجمہ ہم کیوں کریں گے؟ تو غلط پڑھیں، ترجمہ اس کا بدل گیا، نماز ہو جائے گی؟ کوئی چانس نہیں، نو چانس۔ آپ ایک دن نہیں 70,000 سال پڑھیں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، قرآن شریف کو صحیح ڈھنگ سے مخارج کے ساتھ پڑھیں، نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ قرات کرنا اس کو کہتے ہیں کہ صحیح ڈھنگ سے مخرج کے ساتھ پڑھیں، تب جا کے قرات کہلائے گا۔ اور بھی شرائط ہے اس میں، کپڑے کا پاک ہونا، کوئی آدمی ناپاک کپڑا پہن کے نماز پڑھ دے، نماز ہو جائے گی؟
نہیں ہوگی۔ کپڑا پاک کرنے کے لیے پیشاب وغیرہ کچھ پڑ گیا ہے، اس کو پانی میں ڈال کے نچوڑ کے دھو کے 3 بار نچوڑنا ہے، پانی میں ڈالنا ہے۔ کوئی آدمی ایک ہی بار نچوڑ کے پانی میں ڈالا، ایک بار نچوڑ کے سکھا دیا، اب اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ کیا خیال ہے؟ کپڑا پاک نہیں ہوا ہے بھائی ابھی، جب کپڑا پاک نہیں ہوا یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ یہ ایک دن نہیں 1000 سال بھی پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قرآن شریف ہے، آپ غلط سلط پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو خیال ہے، فکر ہے، سوچ ہے، تڑپ ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے تو آئے بسم اللہ کریں، میرے پاس آ کے سیکھیں۔ نہیں شرم آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تمہارے پاس، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو پھر جن کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے ان کو لے کے آسان راستہ ہے، اللہ کے راستے میں جماعت میں چلے جائیں، 10 دن کی، 3 دن کی، 40 دن کی، کم سے کم قرآن شریف تو صحیح کر کے آؤ۔ 4-5 جو سورے یاد ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے سیکھیا، وہاں سب بوڑھے بوڑھے رہتے ہیں، وہاں شرم نہیں آئے گی، وہاں پہ جا کے سیکھ لو بھائی۔ سیکھنے کا چانس ابھی بھی ہے اگر آپ چاہیں، اور فکر نہیں ہے جانے دو کیسا چلتا ہے چلنے دو، لیکن اللہ کے پاس نہیں چلے گا، اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، قانون ایک ہوتا ہے، ایک اختیار ہوتا ہے، قانون کے دائرے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں چلے گی۔ قانون کے دائرے میں اللہ کا بھی ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ کافر کو جہنم میں ڈالیں گے ہمیشہ، چاہے پیغمبر کی بیٹا ہو چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، کام نہیں آنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے قانون۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے نہیں، تو پیغمبر کی بیوی ہے، صدقہ ہے پیغمبر کا، جنت پہ جانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے رحم کرم اختیار۔ قانون کے سامنے کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ آپ کسی کو قتل کر دیں، پولیس والا آپ کو پکڑ لے اور لے جائے کورٹ میں، کہا تو نے اس کو ناجائز طریقے سے قتل کیا ہے، تجھے پھانسی ہوگی۔ تو نہیں سر مجھے نہیں معلوم تھا کہ قتل کی سزا پھانسی ہے، مجھے جلدہ بھی معلوم نہیں، میں کیا بھی پڑھا لکھا نہیں، تو کیا چھوڑ دے گا پولیس والا؟ کیا خیال ہے؟ چھوڑ دے گا؟ جا با تو بیچارہ پاپ مورت آدمی سے معلوم نہیں تھا، چھوڑ دو جا، بھیج دے گا کیا؟ اتنا مار مارے گا دماغ صحیح ہو جائے گا، دماغ سکھانے لاتے گا مار مار کے۔ ایسے ہی آپ قرآن شریف صحیح نہ پڑھیں، غلط سلط پڑھ کے نماز پڑھ کے زندگی گزار دیں، اللہ کے پاس کہیں گے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ صحیح پڑھنا ہے، مخرج سے پڑھنا ہے، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ قانون کے دائرے میں رتی برابر بھی گنجائش نہیں نکلے گی، مجرم کے مجرم ہی رہیں گے۔ اس لیے صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیں۔ اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، بچ نہیں سکتے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی انکار بھی کر دے تو بچنا نہیں، بیٹھ جائے کہ میں نہیں مرنے کا، کیا تو کر لو تمہیں، میں مرتا نہیں، وہ بکتے بکتے مر جائے گا، بچے گا نہیں۔ اتنے بڑے بڑے سرکش شیاطین، فرعون، حامان، شداد، نمرود، یہ مردود ایسے ایسے قسم کے لوگ آئے، خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے تو بھی بچ نہیں سکے، بچیں کیا؟ مر گئے نہیں سب؟ تو اتنے بڑے بڑے پالے گار شیطان مر گئے، ہماری تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس لیے فکر کریں، خیال کریں۔ 20 پر 9 حروف ہے، الف با تا سا، اس میں سے عام طور پر سب کو 15-20 آ جاتے ہیں، اسے نکالنے میں پڑھنے میں کوئی طاقت نہیں لگانا پڑتا ہے، بچ جاتے ہیں۔ کسی کو 7 حروف میں پریشانی ہوتی ہے، کسی کو 4، کسی کو 5۔ یہ 5 حروف بھی آپ سیکھیں گے، ایک دن میں ایک حرف اگر آپ صحیح ڈھنگ سے سیکھ جائیں تو 5 دن میں ہو جائے گا۔ اس حرف کو صحیح ڈھنگ سے نکالنے سیکھ جائیں بس، لیکن خیال فکر ہو تب۔ کیسے چلتا ہے کہ چلنے دو تو چلنے دو، مجھے کیا ہے؟ ہمارا کام تھا بتانا، ہماری ذمہ داری ہے بتانا۔ اس کے بعد آپ عمل کریں گے نہیں کریں گے، آپ اس کو سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے خیال کریں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ 20 پر 9 حروف میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔
وہ 20 پر 9 حروف میں سے کسی کو 4 میں پریشانی ہوتی ہے، 4 سیکھنا پڑتا ہے، کسی کو 5، کسی کو 6۔ ایسا نہیں ہے کہ 20 پر 9 حروف پورا کا پورا سیکھنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ 20 پر 9 میں سے آپ کو جب حرف پڑھیں گے تو 20 پر 2، 20 پر 5 آپ کو آئے گا۔ یہ 4-5 ہی میں تھوڑا سا پرابلم آئے گا، آپ کو سیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ کے، سن کے، سیکھ کے، مشق کر کے، سنا کہ حضرت یہ حرف صحیح ہوا کہ نہیں، سنا ہو گیا، 4-5 دن میں سماپت ہو جائے گا۔ تو کم سے کم حرف صحیح نکالیں۔ جب قرآن پڑھنے لگے نماز کے اندر تو الحمدللہ رب العالمین، اس میں جتنا حرف ہے الحمدللہ رب العالمین میں عام طور پر 2 جگہ آدمی نہیں نکال سکتا۔ عام طور پر ایک الحمد میں حا، عالمین میں عین، یہ 2 حروف کا مسٹیک ہوتا ہے، باقی حروف آ جاتے ہیں، صحیح سے نکل جاتا ہے۔ یہ 2 حروف سیکھو، ایک دن میں ایک حرف سیکھے تو بھی 2 دن میں ہو جائے گا۔ لیکن سیکھیں گے فکر خیال کچھ طلب ہو تب تو ہوگا۔ آپ کو فکر ہی نہیں ہے تو کون کیا کرے گا بھائی؟ اس لیے خیال رکھیں، ہم یہاں موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، تو آپ سیکھیں گے تب نا۔ اس لیے خیال کریں، صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی فکر کریں۔ آپ کے اندر کتنا طلب ہوگا اللہ اتنے ہی راستے کو آسان کریں گے۔ اگر طلب نہیں ہے تو کیسے چل رہا ہے کہ چلتے رہیں گے۔ اس لیے ہمت کریں، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھیں، اور جو نماز کے اندر مسائل ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے سیکھ کے عمل کریں۔ بغیر علم کے عمل کرنا وبال ہے۔ العمل بلا عمل وبال، العلم بلا عمل وبال۔ علم حاصل کر لیا اور عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ علم اس کے لیے وبال ہے۔ والعمل بلا علم ضلال، عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ والعمل والعلم جمع بینہما صراط مستقیم، علم حاصل کرنا اور عمل کرنا اس کے مطابق یہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے خیال رکھیں کہ صحیح ڈھنگ سے سیکھ کے عمل کریں، اپنی مرضی سے اس پڑھائیں۔ بہت سارے آدمی کو دیکھتا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ کیا دیکھ رہا ہے بھائی؟ فرشتہ آ رہا ہے کہ وہی لے کے تمہارے پاس کس کا انتظار ہے؟ کسی کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر، کیا ہے بھائی؟ معتدل سیدھا کھڑا رہنا، ایسا سیدھا کھڑا رہنا ہے کہ یہاں تھے نا ایسے نیچے رکھتے ہیں، گھڑگے کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کو اتنا صحیح ڈھنگ سے کھڑا ہونا ہے کہ یہ ہاتھ گھڑگے کے پاس نہ پہنچے، ایسے سیدھا کھڑا رہنا ہے، ایسے اٹھانا بھی نہیں، ایسے جھکانا بھی نہیں، سیدھا رہنا بس۔ پھر نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں نا، قیام میں کھڑا ہو کے ثنا پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں، ثانی سورہ پڑھتے ہیں، تو ایک پاؤں پر وزن ڈال کے کھڑا رہتے ہیں۔ بہت سارے آدمی کو میں دیکھتا ہوں، یہ ایک پاؤں میں وزن ڈال کے کھڑا ہے مرغی کی ٹانگ کی طرح، ایسے کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایک پاؤں میں وزن ڈال کے کھڑا رہنا، ایک پاؤں ہلکا چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ پاؤں سب زمین میں سکڑا ہوا ہے، یہ ہاتھ ہے نا یہ زمین میں لگا کے رکھے رہتے ہیں، سنت کے خلاف ہے یہ۔ اس لیے سیکھو میرے بھائی، سیکھ کے صحیح ڈھنگ سے عمل کرو۔ کچھ آدمی کو دیکھتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے، سجدے میں جاتے ہیں پیچھے پورا دکھتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کو خود فکر ہونا چاہیے میں کیا کرنا ہے۔ نماز ہرگز نہیں ہوگی، یہ ناف ہے نہیں، یہاں یہ ناف بولے تو خالی یہی نہیں، پورا گول راؤنڈ، یہاں سے لے کے یہاں تک، گھڑگے تک، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا آگے پیچھے سب۔ ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم بولنے تک کھلا ہو گیا نماز نہیں ہوگی۔ اگر جو جا کے رکوع میں جا رہے ہیں تو ادھر پیچھے دکھ جا رہا ہے، سجدے میں گیا تو ایک دم دونوں پلیٹ فارم دکھ رہا ہے، نماز ہوگی اس کی؟ ایسے کیوں باندھتے ہیں بھائی؟ کم سے کم نماز پڑھنے والا لباس تو صحیح ڈھنگ سے رکھیں۔ ٹوپی ہے
फुल पैंट शर्ट 2000 की, 2500 की, 3000 के पहन के आते हैं, टोपी मस्जिद में से उठा लेते हैं। जैसे ये जिस्म आपका है तो कपड़ा आपने कीमती लिया है, ये सर भी आप ही का है, मेरा नहीं है। समझ आ रही बात? ये सर भी आप ही का है, मेरा नहीं है। इसलिए इसमें भी कीमती चीज़ रखा करें। ये मस्जिद के बोरिया वाला टोपी उठा लिए, प्लास्टिक वाला उठा लिए, ये क्या चीज़ है? पाँव, ये पाँव आपका जूता 600 का, 800 का, टोपी प्लास्टिक की टोपी 3 रुपये में आती है, कौन के अल्लाह वाला रख देता लाके, मुझे सवाब मिलेगा बोल के वो उठा कर डाल दिया। अरे सिर भी आप ही का है भाई, हमारा नहीं है, दूसरे का नहीं। और ये सर, ये पेशानी, जिस्म के जो ज़ाहिर जो दिखता है ना आँखों से, जो दिखता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये सर जिस्म का बादशाह है। और इतना घटिया कपड़ा रख रहे हैं सर के ऊपर, 2 रुपया वाला, 1 रुपया वाला। वो खजूर की टोपी होती है, खजूर के हसीरा वाला, उसको डाल देते हैं सिर में। मतलब आपका सर इतना बेकार है कि 2 रुपया 3 रुपया वाला टोपी डाल दें उठा के। सर आपका है, जो जिस्म हमारा दिखता है ना लोगों के सामने, आँखों के सामने, वो सारे जिस्म का बादशाह है। अल्लाह ने इसको सबसे ऊपर रखा है। बोला कि इधर तो झुकाना मत, मैं बनाया हूँ, मेरे सामने झुकाना, मैं इसको सबसे ऊपर रख रहा हूँ, तू क्या कि इधर उधर झुकते फिरता है, भाई क्या करना। इसलिए ख्याल रखें, ये सर आपका है, इसमें कीमती चीज़ रखें, कीमती चीज़। 100 रुपया, 200, 300 की टोपी पहने, मस्जिद की प्लास्टिक वाली टोपी उठा के मत डाला करें इसमें। ये सर आपका है, हमारा नहीं। ख्याल रखें इस बात का। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।